سعودی عرب پر حملہ، پاکستان اور ترکی پر حملہ تصور ہوگا؟ 3 مسلم طاقتیں ایک دفاعی چھتری تلے متحد۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا تاریخی دفاعی معاہدہ طے۔ شہباز شریف، شہزادہ محمد بن سلمان اور طیب اردوان نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کسی ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا؟ قصر الصفا میں تاریخی سربراہی اجلاس، اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دفاعی تعاون ہر سطح پر بڑھانے کا عزم۔ تینوں رہنماؤں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ 38 کروڑ آبادی، $3.3 ٹریلین کی مشترکہ معیشت، 3 مسلم طاقتوں کا تاریخی دفاعی اتحاد، بحرہ احمر سے بحرہ عرب تک دفاعی تعاون کا نیا باب کھل گیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے خطے میں دفاعی شراکت داری کو نئی وسعت دے دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا معاہدہ خطے اور عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے محفوظ، مستحکم، خوشحال مستقبل کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہے۔ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ مکہ معاہدہ دفاعی تعاون میں تاریخی سنگ میل قرار۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ مکہ معاہدہ خطے کے امن و استحکام کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی شراکت داری مزید مضبوط ہوگی۔ ترکیہ نے مشترکہ دفاعی معاہدے کو خطے کے لیے اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ ترکیہ صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ خطے کے امن و استحکام کو مضبوط بنائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت ایک صف میں۔ تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، علاقائی حالات اور باہمی شراکت داری پر گفتگو۔ وزیر خارجہ اظہار ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں قصر الصفا آمد پر سعودی ولی عہد نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عمرہ ادائیگی، خانہ کعبہ میں حاضری، زیارت کی سعادت حاصل کی۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، ان کے اپنوں نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ اتحادیوں سے لڑائی چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کرایا گیا ہے۔ نئے صوبے عوامی مطالبہ ہے تو ہم ساتھ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ پر کڑی تنقید، کہا کشمیر الیکشن دھاندلی زدہ اور خونی ہے۔ نون لیگ کشمیر میں حکومت نہیں بنا سکتی، ابھی تو 11 سیٹیں باقی ہیں۔ 10 اگست کو پونچھ میں مخالفین کا شکار کریں گے، آپ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں شفاف ترین الیکشن ہوئے، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ حویلی آزاد کشمیر میں خطاب میں کہا نون لیگ اب تک 24 سیٹیں جیت چکی، 23 سیٹیں حکومت بنانے کے لیے کافی ہیں، بآسانی حکومت بنا لیں گے۔ کشمیریوں نے نواز شریف اور مریم نواز پر اعتماد کیا۔ سپریم کورٹ بار کے صدر ہارون رشید نے نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کر دی، کہتے ہیں نئے صوبے گورننس، معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا باعث بنیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک مشترکہ ایجنڈے پر اتفاق کرنا چاہیے۔ تمام حل طلب معاملات پر بات مانی اور سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ، ضلع پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی۔ کشمیر الیکشن کمیشن نے التوا کا اعلان کر دیا۔ پیر کو ضلع باغ اور حویلی میں ووٹنگ ہوگی۔ پونچھ ڈویژن کی 11 سیٹوں پر الیکشن ہونا تھے۔ ایران سے جنگ جلد ختم ہونے والی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات میں خود شامل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ایران زیادہ تر جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، ممکن ہے جلد معاہدہ ہو جائے گا، ہم مذاکرات اچھے کر رہے ہیں، آپ نے ہرمز کھل جائے گی۔
امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کی امریکی صدر پر سخت تنقید۔ کہا امریکہ پہلے بڑے فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے۔ پہلے کہا جاتا ہے بڑا حملہ ہونے والا ہے، پھر اچانک مذاکرات کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری ہے۔ اسلحہ ذخائر کی معلومات کیسے افشا ہوں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کے خلاف اینٹی کرپشن انکوائری کا حکم۔ اسپیشل اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کو انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاڑکانہ کو 6 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے نثار کھوڑو اور ریونیو افسران کے خلاف انکوائری کا حکم جائیداد کیس میں دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں، بھارتی اسپانسرڈ خارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فتنۃ الخارج کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دیت میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ قومی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے ناپاک عزائم خاک میں ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو سلام، کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے سوات خودکش دھماکے کی شدید مذمت، حملے کو گھنونہ اور بزدلانہ فعال قرار دے دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ سلامتی کونسل کا پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی تعاون پر زور، دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کو ایک اور بڑا دھچکا، تنظیم سے وابستہ ارمان بلوچ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ارمان بلوچ کو ایران جاتے ہوئے اغوا کر کے کالعدم تنظیم میں شامل کیا گیا، جہاں عسکری تربیت دی گئی اور بعض حملوں میں شریک بھی رکھا گیا۔ کالعدم تنظیموں سے ہتھیار ڈالنے اور لا تعلقی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیف سٹی توسیع منصوبے پر 85% کا مکمل، نئے کیمروں کی تنصیب، 85% کیمرے لگ گئے۔ محسن نقوی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد از جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ، فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم۔ مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر امپیکٹ سٹڈی رپورٹ طلب کر لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کارکن سڑکوں پر آ گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں احتجاج کی قیادت کی۔ براڈ پیک حادثہ، 5 غیر ملکی کوپیماؤں کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ پاکستان آرمی ایویشن اور زمینی سرچ ٹیموں نے گزشتہ روز سرچ آپریشن کے دوران میتیں برآمد کیں۔ پاکستانی کوپیما سہیل، ایک نیپالی اور ایک امریکی خاتون کوپیما تاحال لاپتہ، ان کی تلاش جاری۔ امریکہ میں تارکین وطن کے لیے نئی پابندیاں، صدر ٹرمپ نے پیدائشی شہریت محدود کرنے کے لیے 2 نئے صدارتی احکامات پر دستخط کر دیے۔ نئے احکامات کے تحت برتھ ٹورزم پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ امریکی سپریم کورٹ اس سے قبل ٹرمپ کی ایسی ہی کوشش کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ پنجاب میں 24 اگست سے قبل اسکول کھولنے پر پابندی،
गर्मियों की छुट्टियों में किसी को स्कूल खोलने की इजाजत नहीं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा छुट्टियों में ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस न लगाई जाएं। प्राइवेट स्कूलों को भी तालीमी सरगर्मियां बंद रखने का हुक्म। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आइंदा 24 घंटे में बादल बरसने की नवीद। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर है 0317242447। आइए मिलकर पाकिस्तान की खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।